السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول مکینیکل از قلم حبیبہ فیصل، قسط نمبر 15۔ علما گھر جانے کے ساتھ سر درد کا بہانہ بنا کر کمرہ میں بند ہو گئی تھی۔ حمزہ آفس میں تھا، اس لیے اسے نہیں پتہ تھا۔ تنہائی ملی تو وہ اپنے آنسو کو ضبط نہ کر سکی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اشال، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا، کاش یہ کوئی برا خواب ہوتا۔ تم نے ذرا سا بھی اعتبار نہیں کیا۔ ایسا کیا ہو گیا کہ اشال حاشر سے بات تک نہیں کرتی تھی اور اس پر اعتبار بھی کر لیا؟ تم نے میرا دل دکھایا اشال، شاید تمہیں احساس ہو جائے۔ وہ کتنی دیر آنسو بہاتی رہی۔ رات کا کھانا بھی اس نے ٹال دیا۔ رات کو حمزہ گھر آیا تو اس نے سب سے پہلے علما کے متعلق پوچھا۔ بیٹا، اس کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، سر درد تھا، کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں اسے دودھ کے ساتھ میڈیسن دے آئی ہوں، اب وہ سو رہی ہے شاید۔ ان کی بات سن کر حمزہ کو فوراً فکر لاحق ہوئی۔ میں ابھی دیکھ کر آیا اسے، وہ ٹھیک تو ہے؟ حمزہ فوراً کمرے کی جانب بڑھا۔ بیٹا پہلے کچھ کھا لو پھر چلے جانا۔ نہیں مما، میں پہلے دیکھ کر آیا۔ فاطمہ بیگم اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنے اس بیٹے پر بھی اختیار پیار آیا، جیسے بھی ان دنوں وہ بڑی خوش رہنے لگی تھی۔ حمزہ آہستہ سے دروازہ دھکیل کر کمرے میں داخل ہوا۔ علما کے کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے کمرے میں ایک عجیب سی اداسی کا احساس ہوا، ورنہ جب بھی وہ اس کے کمرے میں آتا اسے عجیب سا اطمینان ملتا تھا۔ وہ آہستہ سے بیڈ کے قریب آیا۔ علما کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھولی اور حمزہ کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ جی بھائی، آپ یہاں؟ اس نے سائیڈ لیمپ آن کیا۔ حمزہ نے دیکھا اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، نیلی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ تھیں۔ حمزہ اس کی حالت دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا۔ گڑیا، کیا ہوا؟ یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ تم روئی تھی؟ علما کو دوبارہ وہ اذیت بھرے لمحے یاد آئے۔ اس نے آنسو کو اپنے اندر اتارا اور اپنے بھائی پر کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں بھائی، کچھ نہیں، بس سر درد تھا اور کچھ نہیں۔ سر درد تھا تو تم روئی کیوں؟ حمزہ بھائی تھا اس کا، اس کے چہرے پر رقم اذیت وہ کیسے نہ دیکھتا؟ بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہی کچھ اس نوعیت کا ہے، اگر دونوں میں سے ایک بھی پریشان ہو تو دوسرا بہن کا جان لیتا ہے۔ گڑیا، مجھے پتہ ہے یہ محض درد سر نہیں ہے، مگر تم مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ نہ بتاؤ، بس اس فکر میں خود کو ہلکا مت کرو۔ اور ماما بتا رہی تھی تم نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ حمزہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے وہیں سے آواز لگائی اور ان دونوں کے لیے کھانا لانے کو کہا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا حاضر تھا۔ جاؤ گڑیا، ہاتھ منہ دھو کر آؤ، پھر ساتھ کھائیں گے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے سامنے حاضر تھی۔ حمزہ نے روٹی کا نوالا بنا کر پیار سے اس کی جانب بڑھایا۔ لو کھاؤ اور پیٹ بھر کے کھانا ہے، ورنہ میں نے بھی نہیں کھانا۔ جتنا نوالے تم کھاؤ گی اتنے ہی میں کھاؤں گا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھانے لگے۔ کتنی محبت تھی ان دونوں میں۔ اچانک علما کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ گالوں پر بہنے لگا۔ کیا ہوا علما، رو کیوں رہی ہو؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ حمزہ نے پلیٹ سائڈ پر رکھی اور ہاتھ جھاڑتا ہوا اس کے آنسو پوچھنے لگا۔ بائی میں آنسو متواتر سے بہہ رہے تھے، اس سے ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا۔ ایسے رو تو نہیں چندا، مجھے بتاؤ، تم اب مجھے پریشان کر رہی ہو۔ حمزہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ سہارا ملتے ہی علما نے اپنے دن کا سارا غبار نکال دیا۔ حمزہ نے اسے چپ چاپ رونے دیا اور پھر اسے پانی پلایا۔ اب بس بھی کر دو، خبردار جو ایک بھی آنسو بہایا۔ بائی، میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی، فی الحال میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میرے سر میں بے انتہا درد ہو رہا ہے، لیکن پلیز اب مما یا بابا سے ذکر نہیں کرنا۔ اوکے گڑیا، تم آرام کرو، کل بات کرتے ہیں، لیکن تم کل یوں ہی نہیں جاؤ گی، اوکے؟ علما نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر حمزہ اسے اٹھا کر چلا گیا۔ میں کیسے بتاؤں بائی کو؟ میں خود پر اختیار نہیں رکھ پائی اور اب بائی کو بتانا ہی پڑے گا۔ وہ کیا سوچے گی اشال کے بارے میں؟ اللہ میں کیا کروں، کتنی عظیم دوست تھی وہ جو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اشال کا سوچ رہی تھی۔ اور بائی کو تو میں نے پہلے والی بات بھی نہیں بتائی تھی، وہ تو ناراض ہو جائیں گے، لیکن مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ اللہ جی میری مدد کیجیے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کرتی ہوئی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ عدیلہ بیگم اپنی کسی سہیلی کی گاؤں گئی تھی کیونکہ وہ بیمار تھی۔ اب 2-3 دن بعد ہی واپس آنا تھا اور اشفاق صاحب کا زیادہ وقت آفس میں گزرتا تھا، اس لیے وہ اشال پر دھیان نہیں دے سکے۔ اور وہ عبدالہادی آفس سے آئے تو میڈ نے بتایا وہ کھانا کھا چکی ہے، اس لیے کسی نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا۔ البتہ عبدالہادی کو کچھ عجیب لگا، اشال تو ایسے کبھی نہیں کرتی۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے بات کل پر ٹال دی اور سو گیا۔ صبح کی کرنیں اپنے پر پھیلا چکی تھی، ہلکی ہلکی دھوپ سڑکوں پر اتر آئی تھی، ایسے میں ایک
وجود بے فکر سا بیڈ پر سویا تھا، لیکن اس کے چہرے پر موجود اضطراب اور دکھی لکیریں واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ رونے سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ اچانک اس کی آنکھیں کھل گئی اور اٹھ بیٹھی۔ طلحہ حقیقت ایک بار پھر ذہن میں دہرائی جانے لگی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسلا اور فریش ہونے چلی گئی۔ اس نے ٹائم دیکھا، یونی کا وقت نکل چکا تھا۔ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ "کم ان" اس نے آہستہ سے کہا۔ اسی لیے عبدالہادی کمرے میں داخل ہوا۔ وائٹ شرٹ پر بلیک کوٹ اور بلیک بینگ پہنے وہ بہت ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی شار کو اپنے کچھ ایسے خواب بھی یاد آئے، پر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ عبدالہادی اس کا چہرہ دیکھتے ہی چونک گیا۔ گوری رنگت پر شال کی آنکھیں واضح طور پر سرخ نظر رہی تھی۔ "شال، تم روئی ہو اور تم شاید آج یونی نہیں جا رہی۔ نیچے بابا انتظار کر رہے تھے، دیر ہو رہی تھی اس لیے وہ چلے گئے آفس اور مجھے تمہاری خیریت دریافت کرنے بھیج دیا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، مجھے ٹھیک ہوں میں"، وشال نے بجھے انداز میں کہا۔ "مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مجھے ابھی تو آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، مگر آنے کے ساتھ تمہاری حاضری ہوگی تب مجھے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اور نیچے بریک فاسٹ ریڈی ہے، میرے ساتھ ہی تم نیچے اترو گی۔ اور یاد رہے پیٹ بھر کے ناشتہ کرنا، میں میڈ سے کال کر کے پوچھوں گا"۔ وشال نے بس اس بات میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ نیچے آئی۔ پھر عبدالہادی نوکروں کو مختلف ہدایات دے کر نکل گیا۔ اسے آج وشال کے انداز ٹھیک نہیں لگے۔ بعد میں بات کرنے کا ارادہ کر کے وہ آج کی روٹین کے بارے میں سوچنے لگا۔ علما ناشتہ کرنے کے بعد لان میں بیٹھی ہلکی ہلکی ہواؤں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ انہی تلخ یادوں میں کھوئی تھی۔ وہ پریشان تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں سلب ہو چکی تھی۔ وہ انہی ساری چیزوں میں گم تھی کہ مما کی آواز پر جھکی۔ "بیٹا علما، سننا ذرا"۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ "جی مما"۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ "وہ بیٹا، آج لنچ پر کچھ مہمان آنے والے ہیں لاہور سے، تم میری تھوڑی ہیلپ کر دو گی کچن میں؟ ویسے تو تم بن بولے کرتی ہو، مگر تم آج ہی فری ہو اور میں کام کا کہہ رہی نہیں"۔ "مما، ایسی کوئی بات نہیں، میں بیٹھ کر کروں گی بھی کیا، چلے میں آتی ہوں"۔ "شکریہ بیٹا"۔ اور ہاں، کام ختم ہونے کے ساتھ تم اچھے سے ریڈی ہو جاؤ، ٹھیک ہے"۔ فاطمہ بیگم مسکراتی ہوئی بولی۔ وہ تھوڑی الجھ گئی، مگر اس نے کچھ پوچھنے بنا اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج حمزہ اور اسماعیل صاحب بھی جلدی گھر آئے۔ اسے کچھ اندازہ ہوا کہ کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں۔ لنچ کا وقت ہونے کو تھا جب مما نے اسے جلدی سے تیار ہونے بھیج دیا۔ وہ کچھ ہی دیر میں شاور لے کر باہر آئی۔ گیلے بالوں کو سکھانے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ اس کی تیاری بھلا کیا تھی۔ اس نے الماری سے ایک پیروں کو چھوٹی بلیک کلر کی فراق نکالی جو اس نے حمزہ کے ساتھ خریدی تھی۔ وہ اسی طرح کے کپڑے پہنتی تھی جو اس پر خوب جچتے بھی تھے۔ میک اپ کے نام پر بس اس نے کاجل لگایا اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹیپس پہنے۔ ہلکے ہلکے بال سوکھنے پر اس نے ڈھیلی ڈالی چوٹی اور نخر آگے کی جانب ڈال دی۔ ان تمام مصروفیات میں الجھ کر وہ کچھ دیر کے لیے شال کو بھول چکی تھی۔ اس نے سر پر دوپٹہ لیا اور ایک آخری نظر آئینے میں ڈالی۔ اسی لمحے حمزہ کمرے میں داخل ہوا۔ "گڑیا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے"۔ حمزہ نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ "جی بھائی کہیے، میں سن رہی ہوں"۔ حمزہ اسے لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ "علما، تم یاد ہے فائزہ کی شادی پر فاخر جو انکل کے دوست کا بیٹا ہے، وہ تمہارے لیے پروپوزل لے کر آیا ہے۔ مجھے تو وہ تمہارے حساب سے بیٹر لگا ہے، بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے۔ میں نے چھان بین کی ہے، دیکھو میں نے اس بات کا فیصلہ تم پر ڈال دیا ہے۔ بس مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے، تم جو فیصلہ لوگی مجھے منظور ہے"۔ علما تو پروپوزل کا سنتے ہی سکتے میں آ گئی۔ ذہن میں دوبارہ وشال عبدالہادی کا چہرہ گردش کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ چبھنے لگا تھا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو اندر دھکیلا۔ وہ اپنی بائی کا مان تھی، اسے کیسے توڑ سکتی تھی؟ پھر چاہے اسے اپنی محبت کو ہی بولنا پڑے، ویسے اسے کون سا اپنی محبت ملنی تھی؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کچھ بچا ہی کہا تھا سوچنے کو؟ "تم اچھے سے اور آرام سے سوچو، ابھی وہ لوگ نیچے ہیں، ان سے مل لو، پھر رات کو آرام سے بات کرتے ہیں"۔ اس نے بس اس بات میں سر ہلایا۔ "اب نیچے چلو، سب انتظار کر رہے ہیں"۔ "ویسے میری بہنا آج بہت پیاری لگ رہی ہے"۔ حمزہ نے کہہ کر اسے گلے لگایا۔ علما اپنے آنسوؤں کو سختی سے کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ کتنی اذیت بھرے لمحے تھے۔ "چلو چندہ نیچے چلے"۔ علما نے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ میل ملاقات اور بات چیت کے بعد وہ لوگ شام کو چلے گئے۔ اسماعیل صاحب نے تقریباً ہاں کر دی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ تھا، مگر وہ پھر بھی پوری طرح سے علما کی رضامندی کے قائل تھے۔ رات کو حمزہ علما کے کمرے میں آیا۔ "علما، ابھی تمہاری طبیعت کیسی ہے"۔
بہت بہتر ہے بھائی۔ علما نے اسے بیڈ پر جگا دی۔ تو چندہ تم نے کیا فیصلہ لیا؟ پھر دیکھو بے جھجک کہہ دو تو کیا تمہیں منظور ہے یہ رشتہ؟ کمرے میں نبیز خاموشی تھی، مگر علما کے وجود میں کافی ہلچل مچی تھی۔ ہر سوچ پر ایک ہی سوچ حاوی ہوتی بھائی کا مان، اور اس نے ہولے سے اس بات میں سر ہلا کر سر جھکا دیا۔ چندہ میری گڑیا ہمیشہ خوش رہو، تم نے آج مجھے بہت خوش کیا ہے۔ حمزہ نے اسے اپنے گلے لگایا۔ منگنی ابھی 1-2 دن میں کر دیں گے، پھر آگے کا بعد میں سوچا جائے گا۔ علما بس سن رہی تھی، کچھ کہنے کو بچا ہی کیا تھا۔ تم اب آرام کرو، کل بات ہوتی ہے، لیکن اگر اب بھی تمہیں اپنے فیصلے میں ترمیم کرنی ہے تو کہہ سکتے ہو، میرے لیے تم سب سے آگے ہو۔ حمزہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ علما نے پھر سوچ نگاہوں سے اسے دیکھا، آنسو کا ایک قطرہ رخساروں سے ہوتا ہوا اس کی نرم جلد پر بھی نکلا۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اکثرات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔